मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम यीशु संग सवेरा के साथ। आइए आज फिर खुदा उनके कलाम से मिलकर सीखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सरफराज अहमद। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और सलाम करते हैं। जी पास साहब, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश है? शुक्र है जी, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, चले अच्छी बात है। ज़ाहिर है खुदावंद के कलाम की पावर हम में है और खुदावंद का रूह हमें हिदायत दे रहा है और हमारा खुदा हमारे साथ है, तो इसलिए पावर और एनर्जी तो होगी। हाँ जी। और कलाम में रहने से इंसान अंदर बाहर दोनों तरफ से शादमान होता है। शादमान होता है, कोई शक नहीं। ठीक है, बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और जैसे जैसे आप कलाम पढ़ते हो आप देखेंगे आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। और अक्सर लोग कहते हैं चेहरे को देख के लगता है तुसी उदास हो, लगता है तुसी खुश हो, यानी आपकी खुशी भी और आपकी गमी भी आपके चेहरे से जाहिर हो जाती है, नज़र आ जाती है। तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक अंदर से है। हाँ। और अगर अंदर आपका प्योर हो जाए, बातिनी इंसान अगर अंदर से खुश हो जाए और उसकी तो क्या बात है। तो वो बातिनी इंसान अंदर से पता है कब खुश होता है, जब कलाम से रिलेटेड होता है, लिंक्ड हो जाता है। सही बात है। तो ये उसकी बेहतर ग़ज़ा है। हाँ बिल्कुल, कलाम में लिखा है ना कि उदासी तो हड्डियों को भी खा जाती है, ऐसी चीज़ है ये। तो खुशी जो है, खुशी और इत्मीनान सिवाय खुदा के कलाम से और कहीं से हमें हासिल हो ही नहीं सकता। अच्छा पाश साहब, पिछले प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे जब शागिर्दों ने अपना बदरूहों को निकालने की कोशिश की और वो नाकाम रहे, और फिर वो सारा हमारे नाज़रीन जो है वो मुसलसल प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, वो जानते हैं। उसी से रिलेटेड एक सवाल है जिसकी वजह से हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं कि कुछ लोग, मैं किसी मज़हब से इसे नहीं जोड़ना चाहती, कुछ लोग जो है वो कब्रों वगैरह पे जाके बदरूहों पर काबिज होना चाहते हैं, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करके उन्हें फिर अपने मकसद के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुनिया में होता है ये। वो भी रोज़ा रखते हैं 40 दिन का। तो उसे लोग रोज़ा जो कहते हैं, क्या ये लफ्ज़ मुनासिब है? उसे रोज़ा कहा जा सकता है? क्योंकि उसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, चिल्ला काटना। तो उसे रोज़ा कहना मुनासिब है क्योंकि, या वो मकसद ठीक है? और उनका क्या होगा फिर जो इस तरह से करते हैं? खुदा उनका कलाम हमें क्या सिखाता है? आप देखें, जितने भी लोग ये चिल्ले काटते हैं या कब्रों में जाकर 40 दिन के लिए वहाँ पर अपने आप को डिवोटेड कर देते हैं, वहाँ रहते हैं, और फिर वो जिस भी स्पिरिट के साथ वहाँ से उठ के आते हैं, उसके बाद आप उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें। सही, ठीक है। उन्होंने आके अपने इलाकों में डेरे बनाए होते हैं। ठीक है। उन्होंने किसी ने बाबा साईं रखा होता है नाम। हमारे इलाके में बाबा कोई मुश्ताक होता था, कोई बाबा पता नहीं उसका क्या नाम, इसहाक था एक। इस तरह के लोग थे। इन्होंने चिल्ले काटे हुए थे। चिल्ले काट के वो करते क्या हैं, आके अपने ऑफिसेज खोलते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं। ठीक है। और फिर वो पीरी फिक्री वाला साथ में काम करते हैं, दम दरूद वाला साथ में काम करते हैं। तो ये तो दुकान खोल ली उन्होंने। तो जब उन्होंने ये चीज़ खोली, उसके बाद फिर लोगों से डिमांड करते हैं कि आप ये लेके आएँ, आप काला मुर्गा लेके आएँ, आप काला बकरा लेके आएँ, आप फ़लाँ चीज़ लेके आएँ, और उसके ऊपर वो कोई अपना दम दरूद जो भी उन्होंने 40 दिनों में सीखा होता है या इल्म लिया होता है, उसको फिर करके तो इंसानों की रूहों के साथ वो खेलते हैं, और फिर किसी में से निकालते हैं और किसी में से डालते हैं, जो इनका अमल शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप खुदावंद के लोगों की बात करते हैं या पाकीज़गी में रोज़े और दुआ की बात करते हैं, तो वो इस अमल को कभी भी इस तरह करते हुए आप उनको नहीं देखेंगे कि वो कर रहे हैं। ठीक है। तो उस रोज़े को जो चिल्ला है या 40 रोज़े कब्रों में जाके गुजारते हैं, उसको आप खुदा के इस पाकीज़ा जो अमल है इसके साथ आप लिंक नहीं कर सकते। और माशरे में भी आप देखें, कभी भी किसी भी खिदमत गुजार ने उनके इस
فیل کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. ہمیشہ سے چرچ ان کے خلاف ہی بات کرتا ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں اپنے آپ کو بھی لے کے گئے ہیں, اور جو لوگ مزید ان کی سن کر ان کے پاس بیٹھ کے اور مزید ان سے علاج کرواتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو جادو ٹونے کرواتے ہیں, وہ مزید مشکلوں کا شکار ہی رہتے مشکلات کا شکار ہیں, ہوتے ہیں. کبھی بھی وہ سکون میں نہیں رہتے, اور وہ خود بھی نہیں ہوتے, خود بھی وہ سکون میں نہیں ہوتے. ایون میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میری خاندان کی بات ہے. ہمارے نانا جی مطلب سمجھ لیجئے کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور انہوں نے کہیں سے یہ علم سیکھا, اور پھر جب بڑھاپے میں وہ ڈیتھ ان کی ہوئی ہے کوئی 70-80 سال یا 90 سال کی عمر میں, تو وہ جو اسپرٹس تھیں وہ ان کے گھرانے پر غالب ہے ان کے مرنے کے بعد. تو انہوں نے اس کے گھرانے کے اوپر اپروچ کیا اور بہت انہوں کو تنگ کیا, پریشان کیا, اور بہت دیر تک وہ پریشان رہے. لیکن شکر ہے خداوند کو, اس کے بعد وہ پورا گھرانہ خداوند میں آ گیا. خداوند میں سمجھو کہ وہ اس کی پہچان میں جب بڑھے تو وہ چیزیں خود بخود وہاں سے چلی گئیں. کب ہوئی؟ جب وہ خداوند کی پہچان میں بڑھنا شروع ہو گئے, تو بہت زیادہ وہ خداوند کے ساتھ لنکڈ اپ ہو گئے, تو تب وہ روحیں ان کو چھوڑ کر گئیں. ورنہ وہ بیڈ اسپرٹ تھی, بیڈ اسپرٹس کام کرتی ہیں دنیا میں, اور بہت کام کرتی ہیں, جو کہ بزرگ جو ہے وہ ان کو لیتے ہیں اور لے کر جو ہے وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں بات کر رہا تھا کہ پولوس کے زمانے میں بھی ایک ایسی لودیکیا کی عورت تھی جس میں غائبین کی روح تھی, اور وہ بھی اپنے علم سے لوگوں کو حیران بھی کرتی تھی, اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا بزنس چل رہا تھا. لیکن جیسے پولوس کو پتہ چلا, پولوس نے اس روح کو ڈانٹا اور اس میں سے روح نکل گئی. اور جیسے ہی روح نکلی ہے, فوری طور پر جن کا کاروبار تباہ ہوا تھا انہوں نے پولوس کو اور سلاس کو پکڑ کے بند کروا دیا, یعنی ان کے اوپر سیاست شروع کر دی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے, کچھ لوگوں نے یہ دکانیں کھولی ہوئی ہے اس طرح کے کاروبار کرنے کی وجہ سے. تو اگر تو وہ روح کلام سے میچ کرتی ہے اور خدا کے کام میں, اس کی بادشاہی میں, خدمت گزار روح میں کام کر رہی ہے, تو اٹس اوکے. لیکن اگر اس کا الگ ہی ڈیرا اس نے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کسی اور ڈیرے کی وہاں پر گنجائش نہیں ہے. بالکل, کلام میں لکھا ہوا ہے جادوگر, فالگیر, اس طرح کے سارے جو لوگ ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے, ہرگز داخل نہ ہوں گے. تو کیا پھر بھی, ابھی میرا دوسرا سوال یہی تھا, تھوڑا تو آپ نے بتا دیا کہ دوسرا سوال میرا یہی تھا اس سے لنکڈ, کہ مطلب کوئی شخص اگر ایسے چلا کاٹ چکا ہے, اس نے اپنی زندگی خراب کر لی ہوئی ہے, تو کیا پھر بھی وہ واپس آ کے تو توبہ کر سکتا ہے, توبہ کر کے وہ بھول پائے گا, یا وہ دروازے تو دیکھیں, نجات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے, ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے, اور وہ کسی بھی وقت اگر خدا اس کو عقل دیتا ہے اور سمجھ آتی ہے. اور کئی ایسے ہم نے پیر فقیر دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے علم, اپنی چیزیں ختم کی. ایون بائبل کے اندر بھی ایک ذکر ہے الماس کا, جس نے اپنی کتابیں, اپنی چیزیں سب جو ہے وہ بیچ بانٹ دی اور پھر خدا ان کے پیچھے وہ ہو لیا. اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کئی ایک ایسے پیر فقیر ہیں جنہوں نے اپنی پیری فقیری چھوڑی, اپنے کالے جادو اور یہ جادو ٹونے اور جادوگری سب چھوڑی, اور خداوند میں آ گئے, اور انہوں نے آ کے باقاعدہ خداوند کی خدمت کرنا شروع کر دی. اور پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک سیمنری میں, ایک پاسٹر ضیاء پول کی سیمنری میں تھا, تو اس نوجوان نے بتایا کہ میں تو پیری فقیری کے اس جال میں پھنس گیا تھا, لیکن خداوند نے بر وقت میری مدد کی, پاک روح کے وسیلہ لوگوں کسی خادم کے وسیلہ کلام سنا, اور میری زندگی تبدیل ہو گئی, اور پھر وہ سب کو چھوڑ کر اب سیمنری کر کے اب خدا کا خادم ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میں نجات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہیں. بالکل, ایسے لوگ جو کسی بھی طرح گمراہی کا شکار ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا روح انہیں ہدایت دے رہا اور وہ وہاں سے نکلیں, اور کلام کو سننے کے سبب سے ہی ہوتا ہے. بالکل, کلام میں لکھا ہے جو سنیں گے وہ جئیں گے. بالکل, اور اگر کوئی سنے گا نہیں کلام کو تو وہ جینے کی راہ میں آ نہیں سکتا. تو اس لیے 5ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جو سنیں گے وہ جئیں گے. تو سننا مسیح کے کلام سے, اور اگر کلام کو کوئی سنے گا تو وہ جیے گا, زندگی کو انجوائے کرے گا. اور اگر اس کی زندگی میں خدا نے موقع دیا ہے کہ وہ نجات تک پہنچے, تو میں سمجھتا اس سے بڑی اور کیا بات ہے. کیا بات ہے, ہاں جی, کیا بات ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاس صاحب آج کے اس کلام کے لیے جو خداوند
کے روح کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم سب نے بہت برکت پائی ہے یقیناً، اور ناظرین کی فیڈ بیک بہت اچھی ہے ان پروگرامز کے حوالے سے. وہ پروگرام سن رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں اور سیکھ پا رہے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر اگر کوئی ایام مقرر ہیں تو ان میں رہتے ہوئے اپنے آنے والے ایام کو کس طرح سے خداوند کی نظر کرنا ہے اور کیسے اس میں قائم رہنا ہے. مطلب یہ ایک عادت ڈیولپ ہو رہی ہے ان دنوں میں جس کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں آگے چل کر اپنی زندگی میں. تو بہت شکریہ، خداوند اسی طرح استعمال کرتا رہے. آمین. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً بہت برکت پائی ہوگی، بلیسڈ ہوئے ہوں گے. خداوند اسی طرح سے ہماری زندگیوں سے کام لیتے ہوئے اور باقی روحوں کو بچانے کا کام کرتا رہے. اور ہم سب خدا کے ایمبیسڈر ہیں. خداوند یسوع مسیح کے کلام کی خوشخبری کو لے کر جانا ہم سب کا فرض ہے. ہمیں کرنا چاہیے یہ، اور پورے دل سے کرنا چاہیے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ کے دل میں خداوند کا پیار ہوگا. اس پیار کو اور بڑھانے کے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور اپنی زندگی میں شامل کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. BTL TV کو دیکھتے رہیں. آپ YouTube پر اس چینل کو سرچ کر سکتے ہیں، موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور باکسز پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.